نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے العفو. معنی ہے درگزر کرنے والا. العفو معنی ہے درگزر کرنے والا. یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سورہ حج آیت نمبر 60 میں آئی ہے اور سورہ نساء آیت نمبر 99 میں آئی ہے. سورہ حج آیت نمبر 60 کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. کیا معنی ہے؟ یہ ہے کہ اور جس نے سزا دی اس کے مثل جو اس کے اوپر زیادتی کی گئی. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ, جتنی زیادتی اس پر کی گئی اتنی ہی مثل اس نے سزا پائی. پھر اس پر سرکشی کی یعنی پھر اور آگے بڑھایا اس پر تو البتہ اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا. بے شک اللہ کیا ہے درگزر کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. ان اللہ عفو غفور. یہ کیا آیت کیا ہے یہ کہ یہ آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہو اور اس کی زیادتی کے مثل وہ اس سے بدلہ لیتا ہے لیکن اگر وہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ البتہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یعنی کس کی؟ جس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ عفو غفور, بے شک اللہ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بدلہ لے سکتی ہیں. جس قدر کسی نے آپ کو ستایا یا دکھ دیا یا تکلیف دی تو آپ بدلہ لے سکتی ہیں, لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس بدلہ لینے میں آپ ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کریں گی. جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی آپ کر سکتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن آپ کو یہ دیا ہے کہ یہ یاد دلایا ہے اللہ نے کہ تمہارا اللہ کیا ہے, معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. غفور گناہوں کو ڈھانپنے والا, عفو مٹا دینے والا. یعنی وہ ڈھانپ بھی دیتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے. تم اس اللہ کی بندی ہو, اس اللہ کی بندی ہو جو تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے, ڈھانپ بھی دیتا ہے اور اسے مٹا بھی دیتا ہے. پھر تم کیوں کر اپنے بھائیوں کے اپنے بہنوں کے گناہ کو معاف نہیں کرتے اور بدلہ لینے پر تلتے ہو؟ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کس جگہ بتائی؟ بدلہ لینے کی جگہ پر آیت آئی, وہ آیت کے بعد اللہ نے اپنی صفت بتائی ان اللہ لعفو غفور. سورہ حج کی آیت نمبر 60 ہے, اس کی تفسیر دیکھیے گا. اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 99 میں بھی اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہ لوگ ہیں اللہ ان سے درگزر کرے گا اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی مومن لوگ جو ہوتے ہیں, مومن لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے, ان کے گناہوں کو نہ صرف ڈھانپ دیتا ہے بلکہ مٹا دیتا ہے. تو اب یہ فرق دیکھیے غفور اور عفو کا. جیسے غفور کا معنی ہے بخشنے والا, غفور کا معنی ہے مغفرت کرنے والا, ڈھانپ دینے والا, اور عفو کا معنی ہے درگزر کرنے والا یعنی پوری طریقے سے مٹا دینے والا. اللہ تعالیٰ العفو ہے, الغفور بھی ہے, العفو بھی ہے, لیکن العفو کیا ہے اپنے معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغہ کا صیغہ ہے, کیونکہ غفور میں ڈھانپنے کے معنی ہیں جبکہ العفو میں بالکل مٹا دینے کے معنی. تو سبحان اللہ, اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو نہ صرف گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے بلکہ اس کو مٹا بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو عفا عنہ ذنبہ وترک العقوبۃ علیہ ہے, یعنی وہ گناہوں کے باوجود عذاب نہ دینے والا. یعنی بندہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے, عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے, بخش دیتا ہے, اسے ڈھیل چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہی ترغیب دے رہا ہے
جیسے اللہ کی صفت ہے العفو والغفور، تو ایمان والوں کو بھی یہی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، درگزر سے کام لیا کرو۔ سبحان اللہ، آج ہمارے پاس کتنا فقدان ہے اس چیز کا، کتنی کمی ہے اس چیز کی کہ آج ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا ایک کیا سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم معاف کر دیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں بے عزتی ہو گئی، ہم بدلہ لے سکتے ہیں اپنی عزت کا، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث یاد رکھیں ہمیشہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم معاف کر دیا کرو، تم معاف کر دیا کرو، عفو درگزر کیا کرو۔ اگر تمہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے تمہاری عزت میں کچھ کمی ہو جا رہی ہے تو مجھ سے قیامت میں اس کو لے لینا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر معاف کرنے سے تم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تمہاری عزت چلے جا رہی ہے تو روز قیامت مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی بار بار ہمیں یہ ترغیب دلائے ہیں کہ معافی کا معاملہ بندوں کو رکھنا چاہیے۔ بندے اللہ تعالیٰ کے بندے اگر ہیں تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے کہ وہ عفو اور درگزر کرتا ہے، مٹا دیتا ہے گناہوں کو، تو ہم بھی اپنے دل و دماغ سے ہمارے بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے جو گناہ ہیں، جو انہوں نے تکلیف دی ہے آپ کو، تو اس کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان دوستی، محبت، اخوت کے رشتے قائم کر کے اپنے دشمنوں کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی صفت بتائی العفو، مٹا دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ صفت دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ صفت ہے جس سے دوستی، محبت اور اخوت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ جب تک کسی گناہ کے کام میں فساد کا خطرہ نہ ہو، گنہگار کو علیحدگی میں سمجھانا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دراصل جو عام معاشرے میں جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم فوری اسے 4 اشخاص کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں، سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت اللہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں انڈیویجول سبھی کو سمجھائے نا، یا ایھا الناس کہا کہیں اللہ نے، کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو علیحدگی میں سمجھائے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یعنی اس کے عزت نفس پر کوئی ضرب نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ان سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے اور بار بار توبہ کا موقع بھی دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو تعلیمات دی ہیں، جس میں اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں جو دعا کثرت سے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم، اے اللہ، انک عفو، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دیجیے۔ یعنی اس بات کا، یہ دعا بھی مانگی جا رہی ہے لیکن اس بات کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یعنی معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو بندوں سے بھی یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ آج ہم کو غصہ بہت ہے، یعنی عزت نفس ہم کو بہت پیاری ہے، غصہ بہت ہمارا یعنی بارہا فوری ہمارے ذہن پر غالب آ جاتا ہے اور ہم اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کرتے اور برابر ضد پر اڑے رہتے ہیں، اور ضد شیطانی صفت ہے۔ بالکل ہمیں معافی اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دعا مانگو، بندوں کو دعا مانگنے کے لیے ہدایت کی گئی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور ایک دعا ہے ابو داؤد اور مسعود احمد میں آئی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ یہ جو دعا ہے نا وہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی شامل ہے، اسے بھی یاد کر لیے، بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اے اللہ عافنی فی بدنی،
اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن میں عافیت دے دے. اللہم عافنی فی سمعی، اللہ میری سماعت میں عافیت دے دے. اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری دیکھنے کی قوت میں عافیت دے دے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اے اللہ میں کفر و فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آمین یا رب. اس دعا کے ساتھ اب ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور یہی دعا کریں گے کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے، صفت العفو، معاف کرنے کی، تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ صفت عطا کرے. اللہ تعالیٰ دیکھیے جیسے ہم نے پہلے اسماء الحسنہ کے پہلے آڈیوز میں ہم نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو جو سمجھتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہوگا. تو کون نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کے قریب ہو؟ بے شک سبھی چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوں. تو ہم آپ سب یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی صفت العفو کو بار بار اپنے ذہن میں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.